شبہ بیٹھنا ہی پڑے گا، ورنہ یہ جو ہے وہ تھریٹننگ سٹیٹمنٹس کے بعد سے لے کر سیز فائر کی وائلیشن بھی جاری رہے گی، تھریٹنگ سٹیٹمنٹ بھی جاری رہیں گی، اور پھر اس کے بعد سے جنگ بندی بھی جاری رہے گی، ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا چوتھا سیز فائر ہمیں دیکھنے کو ملتا رہے گا۔ اور عبداللہ گل صاحب کی ساری باتوں کا جو ون لائن سے بڑے مزے کی، اور جو پورے ٹرمپ کی میں سمجھتی ہوں دوسری قیادت کا ون لائنر تھا کہ وہ جو پیس نیگوشیٹر کے طور پر جو نوبیل پرائز دینے جا رہے تھے، انہوں نے اپنے وزیر دفاع کو وزیر جنگ بنا دیا۔ تو ان سے آپ کیا بعید کریں گے؟ ان کی فیس سیونگ کی یہ ایک اور کاوش تھی، اور یہ جو پریس کانفرنس تھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ اپنے ہی لوگوں کے آگے ایک اور فیس سیونگ تھی، جن کے جنرل صاحب نے تو صرف they were just appreciating their own servicemen and to share the details with their own people، اپنے لوگوں کو US کے عوام کو بتا رہے تھے کہ ہم کس حد تک جو ہے وہ جنگ جیتنے میں کامیاب ہیں۔ البتہ ان کا جو پیر ایکسپرٹ کی جو بات تھی اس میں انہوں نے سب سے پہلی بات یہ کہی جناب کہ ایران کی جو کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں بنا سکتا، تو اس پر جو دو دکھتی رگیں ہیں، ایک تو ان کو ڈر یہ خوف یہ کہ ایران کسی طرح جو نیوکلیئر پاور نہ بن جائے، جوہری ہتھیار نہ بنا لے، اور وہ جو کچھ ان کو شاید کچھ سیکرٹ ان کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں US کے، جو میں ویری فضے سے پریڈکٹ کرتی آ رہی ہوں کہ پچھلے سال جو ہے 60% سے زیادہ ایٹمی ترتیبات کو ہدف کرنے کے باوجود بھی ابھی ایسا کیا امریکہ سے ایران پہنچ گیا ہے کہ ان کو ڈر پڑ گیا جناب کہ وہ جوہری ہتھیار نہ بنا لیں۔ تو ایک تو سب سے بڑا ڈر یہ ہے، اور یہ اسٹریٹ آف ہرمز کو جنگ کے کانسیکوینس کے طور پر جو بعد میں آیا، اور جو اب وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یورپ کو اس کو نقصان ہوگا، صرف یورپ کو نہیں پوری دنیا کی عالمی معیشت سے فرق پڑے گا، خود امریکہ کو سے بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ اگر امریکہ ایک اچھی آئل پروڈیوسنگ کنٹریز میں اس کا شمار ہوتا ہے تو آئل پروڈیوس کرنا ہی خالی کافی نہیں ہے، آئل پروڈیوسنگ ریفائنری سسٹم پوری انڈسٹری ہے، وہ لگانا بھی کسی بھی اسٹیبل مطلب کنٹری کے لیے، ڈیولپ کنٹری کے لیے ود ان اے منتھ اور 2 پاسبل ٹیکنیکلی نہیں ہے کہ وہ آئل ریفائنری کی اپنی انڈسٹریز کو کھڑا کر لیں اور جناب آپ اس فہرست میں آ جائیں۔ تو خود امریکہ کو بھی، چائنا امریکہ جیسے ممالک کو بھی اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہونے سے نقصان ہو رہا ہے، بلا شبہ یورپ کو بھی ہوگا، ایشیا کنٹریز کو بھی ہوگا۔ اور یہ بات کہہ رہے ہیں جناب کہ بہت عرصہ جو ہے دنیا نے ایران کی سیکیورٹی سے جو بہت فائدہ اٹھائی ہے۔ کون سی سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں؟ پیٹرو ڈالر کے ٹرم میں نان انگلش کنٹریز بھی جو ہیں وہ ڈالر سے تجارت کرتی رہی ہیں۔ ڈالر سے تجارت کے تناظر میں ساری ہمیشہ 1960 سے اب تک پچھلے 50 سالوں میں امریکہ کو فائدہ ہوا ہے، تو ڈالر کی ہیجمنی سے فائدہ امریکہ کو ہوا۔ تو ابھی یہ کون سی سیکیورٹی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ اسٹریٹ آف ہرمز تو پہلے بھی کھلا تھا اور بغیر فیس کے جانے دے رہے تھے، ابھی ایران ماننے کے لیے تیار ہے بغیر فیس کے جانے دیں گے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھ رہے تھے ایران کو بھی کسی بھی کنٹری کی طرح یہ بات کہیں گے، ایران فوراً سے وہ بات مان لے گا، جب بھی کہیں ٹیبل پہ آ جاؤ ایران ٹیبل پر آ جائے گا، جب وہ کہیں اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دو وہ بند کر دے گا۔ ان کے جہاز پہ اٹیک کرنے کے باوجود بھی وہ کہیں جناب کہ آپ ویڈیو ریلیز کریں، مطلب ایک تو ایکٹ آف وائلنس آپ کر رہے ہیں جنگ بندی کر پیس ڈیل سیز فائر کے دوران آپ وائلیشن کر رہے ہیں، اور آپ سیز فائر کے وائلیشن کرتے ہوئے ناکہ بندی کر رہے ہیں، ناکہ بندی کے بعد ان کے جہاز پر حملہ کر کے ویڈیو ریلیز کر رہے ہیں، اور پھر آپ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ پیس نیگوسیشن کے لیے آپ کے کال پر اسلام آباد آ جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایران نے کہا جناب کہ آپ کی ہر بات پر یس سر کرنے والا ایران تو کم سے کم ملک نہیں ہے۔ تو ابھی ان کی جو سپرمیسی اور ہیجمنی کو افیکٹ ہو رہا ہے، جو ڈینٹ امریکہ کی سپرمیسی کو پڑ رہا ہے ایران کے بارہا نہ کرنے کے باوجود بھی، اصل میں ان کو پرابلم یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی جو ہے وہ ایران کی جانب سے لیٹس سی کے بعد عراقی صاحب کے اگر آنے کی متوقع ہے مطلب پاکستان آنا، تو اس میں جناب یہی بات کی جائے گی ایران از ناٹ گوئنگ ٹو کمپرومائز، ایک بھی پوائنٹ پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ امریکن سیکشنز ہٹیں گی اور آپ دیکھیں گے کہ وہ صرف یہ کریں گے کہ پہلے کی طرح اسٹریٹ آف ہرمز کھول دیں گے، ایران یہ کریں گے، لیکن اگر آپ کنٹرول میں لیں اور ان کے جہازوں کو روکیں اور ہر روز پریس کانفرنس کر کے گئے کہ مزید ناکہ بندی کر دی ہے، تو اتنے تنگ سینیریو میں تو ایران جو ہے وہ کبھی بھی آپ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے نہیں بیٹھے گا۔ اور یہ تو آپ نے دیکھ لیا، اب آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ اپنا جیسا کانگریس آپ کو اجازت دے گی، آپ کی لیڈرشپ ایکسپٹ ہوگی، تو انہوں نے کہا جناب کہ کارڈ جو ہے وہ ایران کے ہاتھ میں ہے، نو ڈاؤٹ ایران کے ہاتھ میں ہے، مگر اس طرح سے نہیں جس میں سے امریکہ سمجھ رہا ہے کہ سارے کارڈ جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ بات مان لیں گے تو ہم جنگ بندی ختم کر دیں گے، ناکہ بندی ختم کر دیں گے، اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول دیں گے۔ لیکن اب اسٹریٹ آف ہرمز وہ پہلے والا اسٹریٹ آف ہرمز نہیں رہے گا، بالکل ویسے جیسے ایران پہلے والا ایران نہیں رہے گا۔ ایران نے نان نیوکلیئر مسلم اسٹیٹ ہوتے ہوئے بھی جو امریکہ کو ٹکر دی ہے اور 40-45 دن تک جو امریکہ کے آگے ڈٹا رہا ہے، تو دس اٹسیلف اسپیکس والیوم۔ اور اس کے بعد میں سمجھتی ہوں جناب کہ جس میں ایک صحافی کے سوال پہ انہوں نے کہا کہ وار اٹسیلف از وائلنس، ٹھیک ہے، بڑے مزے سے انہوں نے کہا کہ ہم بے گناہ لوگوں پر حملہ کرنا جو وائلنس ہے تو جنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اگلے صحافی کے جواب پر وہ کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی، اگلے ہی صحافی کے جواب پر وہ کہہ رہے ہیں ہم جو پیس چاہتے ہیں اور ہم جو کچھ پیس پہ کر رہے ہیں۔ تو اب ان کی دو صحافیوں کے دو جوابوں میں اتنا تضاد پایا جاتا ہے۔